بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. برادران گرامی، عزیز دوستوں اور بھائیوں، قرآن مجید کی بعض آیتوں میں اللہ رب العالمین نے استغفار کی، توبہ کی، استغفار کرنے والوں کے لیے، توبہ کرنے والوں کے لیے کچھ خوشخبریاں دی ہیں. یعنی جو بندہ اپنے گناہوں کی ہمیشہ معافی مانگتا رہے گا، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی توبہ کرتا رہے گا، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش کا طالب رہے گا، تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ میں اسے دنیا میں اور آخرت میں 8 قسم کی نعمتوں سے نوازوں گا. قرآن مجید کی آیات کے پیش نظر 8 ثمرات استغفار کے آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں. مختصراً بغیر کسی تفصیل کے میں آپ کے سامنے ان ثمرات کا تذکرہ کر رہا ہوں. غور سے سنیے. پہلا ثمرہ، یوں سمجھیے کہ استغفار کی پہلی فضیلت وہ ہے گناہوں کی بخشش، گناہوں کی معافی. سورہ نوح کی آیت نمبر 10 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. حضرت نوح نے کہا اپنی قوم سے کہ لوگو، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. انہ کان غفارا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ استغفار سے اللہ رب العالمین کی بخشش یقینی ہے انشاءاللہ. یہ گناہوں کی بخشش استغفار کی پہلی فضیلت ہے یا پہلا ثمرہ ہے. استغفار کی دوسری فضیلت یا دوسرا ثمرہ ہے، اللہ رب العالمین استغفار کرنے والے فرد اگر اس کی کچھ زمین کھیتی باڑی ہے اور خشک سالی کا وہ دوچار ہے، تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ میں اس کی زمینوں کو اپنے آسمان سے بارش کے ذریعے سیراب کروں گا. یا اگر قحط سالی کا پورے ماحول پر، موسم پر، قوم پر خطرہ منڈا رہا ہے، تب بھی وعدہ یہ ہے کہ ہم آسمان سے موسلا دھار بارش برسائیں گے اس قوم پر یا اس فرد پر جو ہمیشہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرتا رہے گا. اسی سورہ نوح کی دوسری آیت میں فرماتا ہے کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اور وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا. یعنی آسمان سے بارش مدرارن، خوب برسنے والی بارش ہوگی ان بندوں کی کھیتیوں پر جو استغفار کرتے ہیں، یا اس قوم پر جو ہمیشہ استغفار میں لگی رہتی ہے. تو یہ استغفار کی دوسری فضیلت ہوئی یا استغفار کا دوسرا ثمرہ رہا. استغفار کی تیسری فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد سے نوازے گا، اور جو فقر و فاقے سے دوچار ہیں انہیں مال و دولت سے سرفراز فرمائے گا. اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے سورہ نوح کی آیت نمبر 12 میں وَيُمْدِدْكُمْ
باموال و بنین، اور تمہیں خوب پے در پہ مال اور اولاد میں ترقی دے گا. یعنی مال میں ترقی ہوگی، مال میں اللہ رب العالمین فراوانی پیدا کرے گا. اور اگر بے اولاد ہیں تو اللہ رب العالمین اپنے حکم سے انہیں صاحب اولاد فرمائے گا. یہ استغفار کا دوسرا ثمرہ ہے، اس کی دوسری فضیلت ہے. تو ان تینوں فضیلتوں کو یاد رکھیں: گناہوں کی بخشش، بارش کا برسنا، اور اولاد اور مال کی زیادتی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر حدیث میں وارد ہے کہ اگر آسمان سے کبھی بارش رک جاتا تھا، خیر سالی کا موسم اگر مدینہ منورہ پر منڈلاتا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز استسقاء کے لیے نکلتے تو نماز استسقاء میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ نوح کی انہی آیات استغفار کو پڑھتے تھے. اور پھر ممبر پر چڑھ کر استغفار کی آیات پر مشتمل خطبہ دیتے اور پھر اتر جاتے اور لوگوں سے فرماتے کہ میں نے بارش کے ان راستوں سے طلب کیا ہے جو آسمانوں میں ہیں، جن سے بارش زمین پر اترتی ہے. اس اثر کو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے. تو یہ صحابہ کرام کا یقین اللہ رب العالمین کے وعدوں پر تھا، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے حسن ظن کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ فرماتا تھا. ایسے ہی ایک واقعہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا ہے، ان کی اپنی زندگی کا واقعہ کہ ان سے آ کر کسی نے خیر سالی کی شکایت کی تو انہوں نے اسے استغفار کی تلقین کی. کسی دوسرے نے فقر و فاقے کی شکایت کی، تنگ دستی کی شکایت کی، اسے بھی انہوں نے یہی نسخہ بتایا. ایک اور شخص نے اپنے باغ کے خشک ہونے کا شکوہ کیا تو اسے بھی فرمایا کہ جاؤ استغفار کرو. ایک شخص نے آ کر کہا کہ میرے گھر اولاد نہیں ہوتی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بھی کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو. کسی نے جب ان سے کہا کہ سب کو آپ نے استغفار ہی کی تلقین کیوں کی، تو آپ نے یہی آیت کریمہ تلاوت کر کے فرمایا کہ میں نے اپنے پاس یہ بات نہیں کی، یہ وہ نسخہ ہے جو ان سب باتوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے. تو دیکھیں صحابہ کرام تابعین اعظام قرآن کریم کی آیات کو کس انداز سے سمجھتے تھے اور قوم کو سمجھاتے تھے. استغفار کی فضیلتوں میں اور اس کے ثمرات میں چوتھا ثمرہ یا چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن جنت کے باغات اور جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا. فرماتا ہے کہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. یہ سورہ نوح کی آیت نمبر 12 ہے کہ تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا. یعنی جنت میں باغات اور جنت کی نعمتوں میں بہترین اور شاندار نعمت وہاں جنت میں اس کے لیے باغات کے ساتھ ساتھ محل اور قصور کے ساتھ ساتھ نہریں بھی اس کو دی جائیں گی. استغفار کی پانچویں فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کے بدن میں قوت اور طاقت کا اضافہ فرمائے گا. قوت اور طاقت کا اضافہ فرمائے گا. سورہ ہود کی آیت نمبر 52 ہے
فرماتا ہے کہ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری طاقت پر اور طاقت قوت بڑھا دے گا۔ تو یہ بھی بڑی اللہ رب العالمین کی عجیب و غریب عنایت ہے کہ اللہ رب العالمین نے استغفار میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ بدن میں بندے کے اندر طاقتوں کے فوارے پھوٹتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ہمیشہ توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفار کی چھٹی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین استغفار کرنے والے کو زندگی میں بہترین ساز و سامان یا زندگی کا بہترین ساز و سامان عطا فرمائے گا۔ یوں سمجھیے کہ انسان کی زندگی بڑی خوشیوں والی ہوگی، بڑی حسین ہوگی۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 3 ہے، فرماتا ہے کہ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہو، پھر اسی کی طرف توبہ کرو، وہ تم کو مقررہ وقت تک اچھا سامان زندگی دے گا۔ اچھا سامان زندگی، متاعًا حسناً، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، یمتعکم متاعًا حسنا۔ استغفار کرنے والوں کے لیے 7ویں فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین استغفار کرنے کے بدلے میں ان سے وباؤں کو، بلاؤں کو، عذابوں کو ٹال دیتا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 33 ہے، فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار کرتے ہوں۔ جب تک بندے استغفار کرتے رہیں گے اللہ رب العالمین انہیں کسی بھی قسم کے زمینی اور آسمانی عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ استغفار کی 8ویں فضیلت، یہ 8واں ثمرہ اور آخری یہ ثمرہ ہے، آخری فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین بے تحاشا اجر و ثواب سے انہیں مالا مال کر دے گا، یعنی بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ وہی سورہ ہود کی آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا۔ یعنی یہاں استغفار کرنا، توبہ کرنا اور اعمال صالحہ کی کثرت کرنے والوں کے لیے بے تحاشا اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ تو یہ 8 چیزیں ہم یاد رکھیں اور ان کو بار بار پڑھیں، سنیں، تاکہ ہمارے ایمان و یقین میں اللہ تعالیٰ زیادتی فرمائے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کے نسخوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔